بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر، ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ایشو کے اوپر، اور وہ ایشو یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد سے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو ان کے پاس چونکہ بڑا ایک تجربہ تھا، کوئی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 5 حکومت میں رہیں، اور ان کو ایک بڑے جو نظام دین ہے وہ لے کے آیا تھا جی، بڑے بڑے جو ہے وہ ماہرین ان کے پاس موجود ہیں، تو انہوں نے آ کر جو ملکی خزانے کے ساتھ کیا، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ کیا، اور جو ڈومیسٹک جو تھے ہیومن رائٹس ان کے ساتھ جو کیا، آئین کا اور قانون کے ساتھ جو کچھ کیا، وہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ تو ابھی دیکھیں جی، یہ جب بھی آئے ہیں نا، ہم جو الیکٹرسٹی پاور بلنگ اور اوور بلنگ اور اس کے حوالے سے بالخصوص اس میں ہم بات کریں گے، اور جو پاک چائنا تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر IMF کا یعنی بیرونی دباؤ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو بہت ہی جو ایک اندر کی خبر جس کو کہتی ہے، کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں میں جو نصرت جاوید ہے صحافی، انہوں نے جو خبریں دی ہیں اندر کی، وہ کسی حد تک درست نکلی ہیں، لیکن ایک ان کا تجزیہ اور خبر جو ہے جو امریکن الیکشن کے حوالے سے لے کر یہ اس میں جی وہ بڑی بری طرح پٹے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اندر کی خبر دی ہے، وہ یہ خبر دی ہے کہ جی جو IMF ہے اس نے سولر کے اوپر جو ہے وہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ چونکہ سولر مافیا ہے، یہ جب بھی آتے ہیں یہ چائنا سے سستے سولر درآمد کراتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ ملک میں ہائی پرافٹ کے اوپر بیچتے ہیں۔ سستے کس طرح کہ یہ جب چونکہ سلمان شہباز اور جنہی آل شریف کی جو اصل بزنس ہے چائنا کے ساتھ وہ ہے سولر کا، اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ پھر جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، اور جب حکومتیں دوسری آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ ٹیکس ان کو لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ چونکہ انہوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے، ان کو یہ ٹیکس معاف کر دیتے ہیں، ٹیکس پھر یہ سولر درآمد کرتے ہیں، سولر درآمد کر کے پھر یہ آگے ان کو لگواتے ہیں، اور یہ جو بجلی مہنگی کرتے ہیں، اور بجلی جو ہے وہ مہنگی کر کے یہ عوام کو جو ہے بھاری بل ان سے وصول کر کے ادھر سے بھی یہ نظام چلاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، کیونکہ IPPs جو ہمارے بجلی کے ادارے ہیں ان کو تو پیمنٹ کرنی ہے، معاہدے ان کے ساتھ یہ ہیں کہ بھی آپ بجلی استعمال کرو نہ کرو، ہمیں آپ نے 12 مہینے جو ہے وہ اس کی اتنی پیمنٹ کرنی ہے۔ اب بجلی استعمال ہو نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور آپ لگوا رہے ہو سولر۔ اب IMF کہتا ہے کہ بجلی آپ ادھر سے پیدا جو کرنے والے ہیں وہ اتنی بجلی پیدا کر نہیں رہے، آپ ان کو پیمنٹ زیادہ دے رہے ہو، عوام کے اوپر آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے، ادھر سے آپ سولر لگواتے جا رہے ہو۔ اب یہ دباؤ آ گیا ہے ان کے اوپر۔ دوسری یہ ہے کہ جو انٹرنلی جو CPEC ہے اور باقی چیزیں ان کے اوپر سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر بھی چائنا نے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پیچھے جو ایک اسحاق نے بیان دیا تھا اس کی انہوں نے جو ہے وہ چائنا نے شدید اس کا ریاکشن دکھایا تھا اور آن دی سپاٹ دکھایا تھا۔ تو دیکھیں جی، اب دیکھیں نا، ایک بندہ جو ہے جس کے پاس خزانے کا بھی کوئی علم نہیں تھا اور پھر انٹرنیشنل ریلیشن کا بھی کوئی علم نہیں تھا، اس کے جو ہے ذمہ آپ نے یہ سارے کام لگا دیے، ایک نائل آدمی جس نے ہمیشہ سے اس خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، ملک کو نقصان پہنچایا۔ اب ہوا کیا ہے، اب یہ ایک کلیش آ گئی ہے، ادھر یہ پریشان ہے کہ جی امریکن کے اندر رجیم چینج ہوئی ہے تو وہاں ہم جو ہے وہ کیا کریں، اور ادھر چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب چائنا نے کہا ہے کہ جی ہم اپنی سیکیورٹی جو ہے پاکستان کے اندر اس کا بھی خود سے جو ہے وہ ہم ارینجمنٹ کریں گے۔ یعنی ایک طرح سے یہ عدم تحفظ ہے، یعنی عدم اعتماد ہے کہ وہ ان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے۔ تو دوسری طرف ان کو یہ پریشانی ہے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہوگا، ذاتی کاروبار، ملکی کاروبار سے، عوام سے تو ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب یہ اپنے کاروبار سے پریشان ہے۔ اب یہ جو ساری رجیم وہاں پہ گئی ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ میں، کیونکہ سوئٹزرلینڈ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو پیسہ دبانے کے حساب سے مشہور ہے، ملک جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں سے جو لوگ پیسہ چوری کر کے لاتے ہیں وہ وہاں جا کر مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف ناموں سے بنا کر وہ وہاں پر دباتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ابھی یہ دیکھیں نا تھی پہلے بھی ان کی، لیکن یہ پہلے سارا الزام زرداری پر لگاتے تھے، سوئس بینک کے اوپر انہوں نے بڑی سیاست کی تھی، پیپلز پارٹی کو، زرداری کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ ابھی یہ خود سرعام وہاں پہ جا کر پیسے دبانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔
تو یہ بہت ہی دو خبریں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ ان کا دباؤ آ گیا کہ آپ سولر کو جو ہے وہ کیوں پروموٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ ان کا کاروبار ہے اور ان کے کاروبار ذاتی جو ہے ان کو نقصان ہو رہا ہے، تیسرا یہ کہ عوام کے اوپر جو بوجھ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ اب انہوں نے مزید جو ہے یہ ایک منی بجٹ لا کر مزید عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ بڑھانے کی ٹھان لی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو عنقریب ایک بحران آنے والا ہے، مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، عوام اس کے نیچے جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ پس جائیں گے، عام آدمی کا جینا جو ہے وہ دوبر آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ جی یہ رجیم جو ہے یہ اس پریشر کو برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتے۔